أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لائف کو انجوائے کریں، خوب کریں۔ انجوائے کرنے کا بھی حق ہے، انٹرٹینمنٹ کا بھی حق ہے، لیکن جب ہم سب کچھ اللہ کی حدود میں کرتے ہیں تو ہم پہ کوئی پابندیاں نہیں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری نسلوں میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو ایمان کے ساتھ ہی پیدا فرما دیا جاتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور اپنے ارد گرد آسمان اور زمین کی ہر چیز پر غور و تدبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ شاید اس طرح تم خالق کو پہچان لو۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 102۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا، تو نہیں یہ انتظار کر رہے مگر مثل ایام الذین، ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح کا جو خلو من قبلہم، گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کل فَانْتَظِرُوا، کہہ دیجئے کہ تو انتظار کرو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں۔ ان آیات میں مسلسل نافرمان اہل مکہ اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد پھر انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ انکار کرنے والے، حق کو نہ ماننے والے لوگ اس انجام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون سی چیز کے منتظر ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم مسلسل انکار کرتی ہے، حق سامنے آ جائے، معجزے سامنے آ جائیں، بار بار دعوت دی جائے، مگر پھر بھی لوگ ضد اور گمراہی پر قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کا پھر وہی انجام کرتے ہیں جو پہلی قوموں کا ہوا، جیسے کہ قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، قوم عاد و سمود ہے۔ سب نے وقت لیا لیکن سمجھانے والوں کو جھٹلایا، مذاق کیا، وقت مانگا مگر نازل ہونے والے فیصلے سے نہ بچ سکے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح، یعنی وہ دن جو پچھلی قوم کے انجام کے دن تھے، یعنی عذاب کا دن، فیصلے کا دن، تباہی کا دن۔ اس آیت میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اخلاقی، فکری، عقلی دلیلیں سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کے دلوں میں بات بیٹھے تو صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہی رہا ہے کہ جب معاملہ دلیل سے آگے نکل جائے تو پھر فیصلہ انتظامی سطح پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب قانون حرکت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے قومیں گزر گئیں تم بھی گزر جاؤ گے، یہ اعلان فائنل ہے کہ اب الٹی گنتی شروع ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 پڑھتے ہیں، ثم ننجی، پھر ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کی طرح، حقا علینا، ہم پر حق ہے، ننجی المومنین، کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ دھیان سے سنیے گا اس آیت کو۔ یہاں اس آیت میں پچھلی آیت کا جیسے جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں پہ عذاب آیا، اب یہاں نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ آیت کے شروع میں ذکر ہے ہم نجات دیتے ہیں، کیسے؟ یعنی محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک انجام کی تصویر دکھا رہے ہیں، کسی کو بچا لیتے ہیں، اپنے رسولوں کو، یعنی جو انبیاء تھے اللہ کی طرف سے قوموں کو بھیجے گئے تھے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بچا لیا جاتا ہے جو اہل ایمان ہیں، یعنی اہل حق کا وہ گروہ جو رسولوں کے ساتھ کھڑا رہا۔
ساری تصویر واضح ہو گئی نا کہ حق کو جتلانے والے متکبر اور نافرمان لوگ مٹا دیے گئے اور اللہ کے نبی اور اہل ایمان کو بچا لیا جائے گا۔ کہ جتنی قوموں کے قصے پڑے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر اجتماعی عذاب آنے سے پہلے اہل ایمان اور رسولوں کو ان سے الگ کر لیا۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ قوم نو ڈوبی لیکن حضرت نو اور 7 کشتی میں لوگ سوار جو تھے محفوظ رہے۔ قوم عاد پہ آندھی چلی لیکن حضرت ہود اور مومنین بچ گئے۔ قوم سمود پر ہلاکت آئی لیکن حضرت صالح محفوظ رہے۔ فرعون غرق ہوا لیکن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پار اتر گئے۔ یہ سب باتیں ہمارے رب کا قانون ہے نا۔ جب حق اور باطل کی کشمکش اپنے فیصلے پر پہنچتی ہے نا تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ایک طرف اہل باطل کی ہلاکت ہوتی ہے، دوسری طرف اہل ایمان کو نجات ملتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 پڑھتے ہیں، کل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شکن، اگر ہو تم شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین، تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں فوت کرتا ہے، وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المومنین، کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے۔ اگلی آیت ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ، للذین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی کہ ایک مقصد کی خاطر ایک ہی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہو، من المشرکین، یہاں سوری یہ دین تھا، اب وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ، للدینی، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہو، من المشرکین، مشرکین میں سے یا مشرکوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی، فرما دیجئے، یہ خطاب صرف کفار مکہ سے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت سے ہے، ایک اعلان ہے، وضاحت ہے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، یعنی جو دین میں لے کر آیا ہوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا، اگر تم تذبذب میں ہو، تو میری طرف سے صاف اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے یہ اعلان جدائی کا ہے۔ مطلب اگر تم میرے دین کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ میں تمہاری راہ پہ نہیں ہوں، تمہاری طرح میں عبادت نہیں کر سکتا، تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ آیت دعوت توحید کی آخری حد ہے۔ یہاں آ کر حجت تمام ہو گئی۔ ایک طرف انکار کرنے والوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس حجت کا کوئی بہانہ نہیں، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام واضح ہو گیا کہ میرا دین اور میرا مقصد واضح ہے، میں تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ دیکھیں موت تو زندگی، انسانی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے نا، جو موت دیتا ہے اصل اختیار تو اسی کے پاس ہے، لہٰذا پھر عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس آیت میں ایک شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہاری روش پر نہیں آؤں گا، تمہارے طریقے پر نہیں چلوں گا، بلکہ میں تو اس ذات کے ساتھ ہوں جو مجھے حکم دیتا ہے، اور ایمان والوں سے وابستہ رہنا میرا فرض ہے۔ آیت نمبر 105 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح فرمایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ اور مشرکین کچھ بھی کر لیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بس آپ یوں کریں کہ آپ اپنا رخ، یعنی اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا جھکاؤ، اپنا پورا رجحان، دل، نیت، جسم، عمل، سب کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں، یعنی کہ پورے کے پورے اللہ کی طرف مڑ جائیں، اس دین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو کہ خالص اطاعت ہے، جو کہ اللہ کی توحید پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک لمحے کے لیے دین سے توجہ نہ ہٹاؤ، یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ حنیف لفظ کے معنی ہیں کہ دین میں کوئی دو راہ نہیں ہے، یا اللہ کا راستہ ہے یا کوئی راستہ نہیں ہے،
درمیان والی کوئی رہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ آدھا دین آدھی دنیا والا معاملہ نہیں ہے، کوئی دو معبود نہیں ہے، کوئی دو نظام نہیں ہے۔ گویا ایمان وال کے قلبی رخ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یعنی اپنا چہرہ، اپنے سمت، اپنے مقاصد اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو، سیدھے رکھو۔ پھر فرمایا کہ اگر مشرکین میں سے نہ نہ ہو جانا تو پھر تو مشرک صرف بتوں کا نام نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ فیصلہ کسی اور کی بات سے ہو، حلال اور حرام انسان کی مرضی سے ہو تو پھر بات ہے، یعنی کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ کیا کیا گیا؟ خاص طور پر کہا ان کی بات نہیں ماننا، ان کی عبادت کے طریقے چھوڑ دیں، ان کے معبود چھوڑ دیں، صرف اپنے اللہ پر ایمان رکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اس سے رہیے، بس سے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی مان میں رہیے۔ اللہ حافظ۔